JK न्यूज। अस्सलाम वालेकुम, JK न्यूज के साथ मैं हूं उस्मा जमान। आज की हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि आज़ाद खित्ता को एक फलाही इस्लामी रियासत बनाने और बिला तखसीस तामीर और तरक्की के लिए जामे मंसूबे के तहत इक़दामात उठाए जा रहे हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि मसला कश्मीर को हल किए बगैर अफगानिस्तान और एशिया में अमन कायम नहीं हो सकता। आज़ाद जम्मू और कश्मीर इस्लामी नजरियाती कौंसिल का इजलास तहरीक आज़ादी कश्मीर और इस्लामी मुआशरा के मौजू पर कौमी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का फैसला। साबिक वज़ीर-ए-आज़म व कायद हिज़्ब इख्तिलाफ आज़ाद जम्मू और कश्मीर कानून साज असम्बली राजा फारूक हैदर खान ने कहा है कि 5 अप्रैल को कायद पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ का मीरपुर आमद पर फकीदुल मिसाल इस्तकबाल करके नई तारीख रकम की जाएगी। मस्ट यूनिवर्सिटी का नाम तब्दील करने के खिलाफ यूनिवर्सिटी के सैकड़ों तालिब इल्मों का एहतजाजी मुजाहिरा। मुजफ्फराबाद में मरकजी ऐवान सहाफत के सामने खेलों से दिलचस्पी रखने वाले नौजवानों ने आज़ाद कश्मीर स्पोर्ट्स बोर्ड के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और मरकजी शाहराह खेलों का सामान जलाकर ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि आज़ाद खित्ता को एक फलाही इस्लामी रियासत बनाने और बिला तखसीस तामीर और तरक्की से इसे तरक्की याफ्ता इलाके में तब्दील करने के लिए एक जामे मंसूबे के तहत इक़दामात उठाए जा रहे हैं। मुजफ्फराबाद में अपने ऑफिस चैम्बर में मुख्तलिफ वफूद से बातचीत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हकीकी मानों में पूरे खित्ते को एक एजुकेशनल सिटी के तौर पर तरक्की दी जा रही है ताकि नौजवान नस्ल में आइंदा तरक्की की दौड़ में दुनिया का मुकाबला करने की सलाहियतें पैदा हो सकें। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा कि आइंदा 2 माह में खड़ी शरीफ में बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी पर काम का आगाज कर दिया जाएगा। मीरपुर में ताकीन वतन की सहूलत के लिए आइंदा वफाकी बजट में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तामीर के लिए रकम मुख्तस करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी हिदायत दे चुके हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि मसला कश्मीर आलमी सतह पर एक फ्लैश पॉइंट बन चुका है और दुनिया को इदराक हो गया है कि इस मसले को हल किए बगैर अफगानिस्तान और एशिया के खित्ते में अमन का क़याम मुमकिन नहीं है। ये बात साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने मक्का मुकरमा में मुख्तलिफ वफूद से गुफ्तगू करते हुए कही। उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी मसला कश्मीर के हल के लिए संजीदा इक़दामात करे। भारत मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों की नस्ल कुशी कर रहा है। उन्होंने कहा कि बेपनाह मजालिम के बावजूद कश्मीरियों का जज्बा हुर्रियत सर्द नहीं हो सका। जब तक ये मसला हल नहीं होगा तब तक एशिया में पायदार अमन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर व कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राजा फारूक हैदर खान ने कहा है कि 5 अप्रैल को कायद पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का मीरपुर आमद पर फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान ने अवामी राब्ता मुहिम के दौरान मीरपुर में जलसा से खिताब के दौरान कहा कि 5 अप्रैल को कश्मीरी अवाम मीरपुर की सरजमीन पर आज़ाद कश्मीर की तारीख का सबसे बड़ा सियासी इज्तिमा मुनक्किद करके आज़ाद कश्मीर की सियासत में नए दौर का आगाज करेंगे। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत का मंशूर ही लूट मार करना है। राजा फारूक हैदर खान ने कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत के कारनामों की वजह से पाकिस्तान की सलामती खतरे में पड़ चुकी है। अगर कौम ने इस मौके पर मुत्तहिद होकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हाथ मजबूत न किए तो मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान हो सकता है। आज़ाद जम्मू और कश्मीर इस्लामी नजरियाती कौंसिल का इजलास तहरीक आज़ादी कश्मीर और इस्लामी मुआशरा के मौजू पर कौमी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का फैसला। आज़ाद जम्मू और कश्मीर इस्लामी नजरियाती कौंसिल के चेयरमैन चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मोहम्मद आजम खान की ज़ेर सदारत इजलास मीरपुर में मुनक्किद हुआ। इजलास में इस्लामी नजरियाती कौंसिल के सेक्रेटरी राजा मोहम्मद अब्बास खान, मेंबरान इस्लामी नजरियाती कौंसिल नज़ीर अहमद गोरी, मौलाना मोहम्मद शफी जोश, मौलाना मोहम्मद सईद यूसुफ और मौलाना मुफ्ती अब्दुल कयूम फारूकी भी मौजूद थे। इजलास से खिताब करते हुए आज़ाद जम्मू और कश्मीर इस्लामी नजरियाती कौंसिल के चेयरमैन चीफ जस्टिस मोहम्मद आज़म खान ने कहा
کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو تحریک آزادی کشمیر، تحریک تکمیل پاکستان، نظریہ پاکستان اور اسلامی معاشرہ کے قیام کے لیے مؤثر کردار ادا کرنا ہوگا، تب جا کر کونسل کی اہمیت اور افادیت حقیقی معنوں میں اجاگر ہوگی۔ چیف جسٹس محمد اعظم خان نے کہا کہ مئی 2012 میں تحریک آزادی کشمیر اور اسلامی معاشرہ کے موضوع پر قومی کانفرنس بلائی جائے گی، جس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبدالمجید، صدر آزاد کشمیر سردار یعقوب خان، چیئرمین قومی کشمیر کمیٹی مولانا فضل الرحمان، بیرسٹر اعتزاز احسن، سینیٹر مشاہد حسین سید اور آزاد کشمیر کی تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہان سمیت عدلیہ کے جسٹس صاحبان، دانشوروں، وکلاء، صحافیوں اور علماء کرام کو مدعو کیا جائے گا۔ مرزڈ یونیورسٹی کا نام تبدیل کرنے کے خلاف یونیورسٹی کے سینکڑوں طالب علموں نے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے علامہ اقبال روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ طلباء نے حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ حکومت آزاد کشمیر نے گزشتہ دنوں ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے مرزڈ یونیورسٹی کو کرنل سید علی احمد شاہ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میرپور کے نام سے منسوب کر دیا تھا۔ طلباء رہنماؤں نے مظاہرے کے دوران علامہ اقبال روڈ کو بند کر کے حکومت آزاد کشمیر کے خلاف شدید نعرے بازی کرتے ہوئے مقامی انتظامیہ کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرات سے انکار کر دیا۔ طلباء نے وزیر اعظم آزاد کشمیر، صدر آزاد کشمیر اور وائس چانسلر سے مطالبہ کیا کہ مرزڈ یونیورسٹی کے نام کی بحالی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے، ورنہ ہمارا پرامن احتجاج پرتشدد بھی ہو سکتا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل میرپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی مرزا جاوید اقبال نے لینڈ سلائیڈنگ سے زمیں بوس ہونے والے میاں محمد ٹاؤن کے 6 متاثرہ خاندانوں کو رہائشی پلاٹ الاٹ کر دیے۔ تفصیلات کے مطابق میرپور کے ملحقہ علاقہ میاں محمد ٹاؤن میں گزشتہ ماہ 25 فروری کی رات کو اچانک لینڈ سلائیڈنگ سے 6 گھر مکمل طور پر زمیں بوس ہو گئے، جس پر ادارہ ترقیات کے ڈائریکٹر جنرل جاوید اقبال مرزا نے 6 پلاٹوں کی الاٹمنٹ لیٹر متاثرین خاندانوں کے حوالے کر دیے۔ اس موقع پر ادارہ کے ڈائریکٹر جنرل جاوید اقبال مرزا نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اہم ذمہ داری مجھے سونپی ہے، اس کا تقاضا ہے کہ ہم اس کی مخلوق کی بلا امتیاز خدمت کریں اور ان متاثرین کو بھی پلاٹ محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دیے ہیں۔ اس کار خیر کا تمام تر کریڈٹ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبدالمجید کو جاتا ہے۔ محکمہ برقیات ضلع میرپور کے ملازمین نے اپنے مطالبات کے لیے دی گئی ڈیڈ لائن ختم ہونے پر ہڑتال شروع کر دی۔ 4 اپریل تک اگر مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو قلم چھوڑ ہڑتال اور چیف انجینئر برقیات ناظم برقیات کے دفاتر کا گھیراؤ کیا جائے گا۔ یہ بات غیر جریدہ ملازمین کے صدر چودھری گلزار علی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ اس موقع پر ایپکا کے جنرل سیکرٹری اکرم مغل، تنظیم غیر جریدہ فنی ملازمین کے صدر کیسر مسعود بٹ اور دیگر ملازمین رہنما بھی موجود تھے۔ ملازمین نے بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ رکھی تھیں۔ ملازمین رہنماؤں نے کہا کہ مطالبات کی عدم منظوری کی صورت میں 4 اپریل کو چیف انجینئر ناظم برقیات کے دفاتر کا گھیراؤ کیا جائے گا۔ ملازمین رہنماؤں نے چیف انجینئر برقیات پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ چیف انجینئر اور وزیر برقیات غیر قانونی تقرریاں کر کے غریب ملازمین کا استحصال کر رہے ہیں۔ میرپور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے شعبہ آرٹس اینڈ ڈیزائن کے زیر اہتمام یونیورسٹی کے نیو کیمپس میں طلباء و طالبات کے فن پاروں کی نمائش۔ تفصیلات دیکھتے ہیں محمد بلال رفیق کی اس رپورٹ میں۔ میرپور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے شعبہ آرٹس اینڈ ڈیزائن کے 19 طلباء و طالبات کے تھیسس کی نمائش کا انعقاد کیا گیا، جس میں فائن اینڈ آرٹ کے طلباء و طالبات کے بنائے ہوئے فن پاروں کو خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا۔ فن پاروں میں ضلع میرپور کے تاریخی مقامات، ثقافت، مذہبی مقامات اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی افواج کی جانب سے مظالم کے مناظر کو دلچسپ اور جاذب انداز میں سمو دیا گیا تھا۔ طلباء کا کہنا ہے کہ ثقافت اور تاریخ کو ترتیب دینا ان کا اعلیٰ کام ہے۔ میرا جو ٹاپک تھا وہ ویمن لیبر اینڈ انڈر پریویلیج چلڈرن ایٹ دا بریک کلنز تھا، جو میرپور میں جن کو ہم بھٹے بولتے ہیں اپنی زبان میں۔ عورتوں کی جو محنت مزدوری وہ سارا دن کرتی ہیں، صبح فجر سے لے کے شام تک، اور ان کو پے نہیں کیا جاتا، صرف جو مرد ہوتے ہیں ان کی فیملیز میں ان کو پے کیا جاتا ہے۔ اس لیے اور ایفرٹ وہ اتنا ہی پٹ ان کرتی ہیں، اتنی ہی مزدوری کرتی ہیں جتنے مرد مزدوری کرتے ہیں، لیکن ان کو پے نہیں کیا جاتا۔ اس سوشل ایشو کو میں ماسز تک لانا چاہتی تھی، ان کی اویئرنیس تک لانا چاہتی تھی، تاکہ گورنمنٹ لیول پہ اور NGOs جو نان گورنمنٹل انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا اس پہ فوکس کریں اور تھوڑی سی اپنی اویئرنیس اس طرف لے کے آئیں۔ I've tried to convey my message to the nation that we are here because of our heroes, and I strictly avoid the mercies, miseries and casualties, because I believe in the motivation the new generation need to know about these all facts that we are lasting today. اس میں ایک جو مین میرا جو مہمت ہے 4x6 فیٹ کا،
اس میں نے وہ منگلا 3 دن کا پورٹریٹ کیا ہے اور اس میں ہندوؤں کا کلچر دکھایا ہے. ان طلباء و طالبات کے فن پارے صرف فائن اینڈ آرٹس کے شاہکار ہی نہیں بلکہ معاشرے میں بڑھتی ہوئی مایوسی کے خاتمے کے لیے ایک اچھی کاوش بھی ہیں. کیمرہ مین فیاض حسین شاہ کے ساتھ محمد بلال رفیق، JK نیوز، میرپور، آزاد کشمیر. آزاد کشمیر بھر میں پیرا میڈیکل سٹاف ایسوسی ایشن اور ہیلتھ امپلائیز کی علامتی ہڑتال 6 روز بھی جاری. مریضوں کو سخت پریشانی کا سامنا، اگر مطالبات پورے نہ ہوئے تو کام چھوڑ ہڑتال کریں گے. پیرا میڈیکل سٹاف ایسوسی ایشن کا اعلان. ضلع کوٹلی میں پیرا میڈیکل سٹاف ایسوسی ایشن اور ہیلتھ امپلائیز نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کے احاطہ میں کیمپ لگا کر 2 گھنٹے علامتی ہڑتال کی، جس کے باعث مریضوں کو سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. پیرا میڈیکل سٹاف ایسوسی ایشن کے نمائندوں نے کہا کہ ان کے مطالبات حکومت کے منظور شدہ ہیں لیکن تاحال ان پر عمل درآمد نہیں ہو سکا ہے. انہوں نے کہا کہ ملازمین 2 گھنٹوں کی علامتی ہڑتال کر رہے ہیں، اگر مطالبات پورے نہ ہوئے تو کام چھوڑ ہڑتال کریں گے. جبکہ کوٹلی میں پیرا میڈیکل سٹاف ایسوسی ایشن میں اختلافات کے باعث 2 گروپ بن گئے ہیں. دوسرے گروپ کا کہنا ہے کہ پیرا میڈیکل سٹاف ایسوسی ایشن کا چارٹر آف ڈیمانڈ مشاورت سے تشکیل نہیں دیا گیا، جس کے باعث اختلافات پیدا ہوئے ہیں. آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف تاجروں اور عوام کا احتجاجی مظاہرہ. مظاہرین نے مرکزی شاہراہ پر دھرنا دے کر شدید احتجاج کرتے ہوئے ٹریفک بند کر دی. مظفر آباد کے تجارتی مرکز مدینہ مارکیٹ سے شروع ہونے والے احتجاجی مظاہرے کے شرکا نے بینک روڈ تک مارچ کیا اور عزیز چوک میں احتجاج کرتے ہوئے مین روڈ کو بند کر دیا، جس سے ٹریفک جیم ہو کر رہ گئی. اس موقع پر مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے تاجر اور سیاسی و سماجی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ وابٹا آزاد کشمیر میں فوری طور پر لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کرے اور آزاد کشمیر سے پیدا ہونے والی بجلی پہلے آزاد کشمیر کو دی جائے. مقررین کا کہنا تھا کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے ذریعے عوام کا معاشی قتل عام کیا جا رہا ہے. اگر فوری طور پر لوڈ شیڈنگ بند نہ ہوئی تو پھر آزاد کشمیر کے وزیر اعظم اور ایوان صدر سمیت وابٹا کی آزاد کشمیر میں موجود تنصیبات کا گھیراؤ کیا جائے گا. آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں کرکٹ سٹیڈیم کی عدم تعمیر اور کھیلوں کی سرگرمیاں شروع نہ کرنے کے خلاف نوجوانوں کا دارالحکومت مظفر آباد میں احتجاجی مظاہرہ. مظاہرین نے احتجاجاً کھیلوں کا سامان جلا کر مرکزی شاہراہ ٹریفک کے لیے بلاک کر دی. مظفر آباد میں مرکزی ایوان صحافت کے سامنے کھیلوں سے دلچسپی رکھنے والے نوجوانوں نے آزاد کشمیر سپورٹس بورڈ کے خلاف شدید احتجاج کیا اور مرکزی شاہراہ کھیلوں کے سامان جلا کر ٹریفک کے لیے بند کر دی. مظاہرین نے DG سپورٹس اور دیگر حکام کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی. مظاہرین نے پلے کارڈ اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر سپورٹس بورڈ کے خلاف نعرے درج تھے. مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ سپورٹس بورڈ کھیلوں کی سرگرمیوں کے لیے مختص بجٹ اپنی عیاشیوں پر صرف کرنے میں مصروف ہے، جبکہ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں گزشتہ کئی سالوں سے کھیلوں کی کوئی سرگرمی شروع نہیں ہو سکی. اسی کے ساتھ آج کے خبرنامے سے مجھے دیجیے اجازت. مزید تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.jknews.tv. JK نیوز